اب ہارون نے کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کر دی۔ ماہرہ اب ایک رات کے لیے ملنا ہے۔ ماہرہ یہ سن کر کانپ سے گئی۔ ہارون، اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ شادی سے پہلے؟ ہارون بولا، جب تم میری ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ماہرہ نے بہت انکار کیا، لیکن وہ ہارون کو کھونا نہیں چاہتے تھے کسی بھی قیمت پہ، چاہے اس کے لیے اسے رات کا سفر طے کرنا پڑتا۔ دونوں نے پلان بنایا۔ ماہرہ بس اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے مان گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ لیے ہارون کے سامنے۔ ہارون، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ہارون کہاں سن رہا تھا، اور پھر ماہرہ کا دامن داغدار ہو گیا۔ ماہرہ کئی دن تک خاموش سی رہی۔ اس کا دل جلتا رہا اس گناہ پہ۔ وہ سر جھکائے خود سے نظریں چراتی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر خیال آیا، کوئی بات نہیں، بیوی اس کی ہی بنوں گی۔ ہارون، اب رشتہ بھیج دو میری جان۔ ہارون پیار سے بولا۔ ماہرہ بس 1-2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ ماہرہ، جانتی ہو میں نے پلان کر لیا ہے، ہم شادی کے بعد مدینے جائیں گے۔ مکہ کی فضا میں ہم عمرہ کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ تھامے، سنہری جاریوں کا نظارہ دیکھیں گے۔ ماہرہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ہائے میرے شہزادے، اب بس جلدی سے شادی کا کچھ کرو۔ ماہرہ بہت خوش تھی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ہارون کہہ رہا تھا، بس 2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے۔ شام کا وقت تھا، ماہرہ کھانا بنا رہی تھی۔ گھر میں امی بتا رہی تھیں اپنے ہارون کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ماہرہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہرہ پاس آئی۔ امی، کس ہارون کا؟ امی نے بتایا، تیری پھپھو کا بیٹا ہارون، اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ہارون کا رشتہ؟ ہارون نے دھوکہ دیا تھا؟ ماہرہ بے جان سی ہو گئی، خاموش سی، ساکت۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی حیران تھی، کیا ہوا میری لاڈلی کو؟ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا۔ کون جانتا تھا، کسی نے اسے زندہ جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا۔ ماہرہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمت بھی نہ تھی۔ ہارون سے پوچھتی، آخر کیوں؟ ہارون لالچی نکلا، اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا، جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں کی مالک تھی۔ بہنوں نے بہت سمجھایا ماہرہ کو، بھول جاؤ اسے، وہ تھا ہی برا انسان۔ ماہرہ کانپتی آواز میں بولی، میری پاکیزگی، میرے خواب، میرے ارمان، میرے جذبات، 4 سال تک وہ مجھ سے کھیلتا رہا۔ رو رو کر آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے، جسم بہت کمزور ہو گیا، جیسے موت کے بہت قریب ہو۔ سب بہنوں نے ماہرہ کو بہت سمجھایا، سہارا دیا۔ امی لا علم تھی، آخر ہوا کیا ہے ماہرہ کو۔ پھر اس رات ماہرہ چیخ چیخ کر روتی رہی، جب ہارون کسی اور کو بیاہ کر لایا تھا۔ وہ سب وعدے کہاں گئے؟ وہ مدینے میں جانا، عمرہ کرنا، سب باتیں فریب تھی۔ ہارون مطلب پرست نکلا۔ ماہرہ کی بہنوں نے ماہرہ کو ہارنے نہیں دیا۔ وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی، لیکن دل جلتا رہا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ وہ ایک سوال اسے بہت تڑپاتا تھا۔ ہارون کو گریبان سے پکڑوں اور پوچھوں، کیا میں کوئی کھلونا تھی؟ لیکن خاموش رہی۔ پھر ماہرہ کو اللہ سے عشق ہو گیا، نماز کی پابند ہو گئی اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ قرآن پاک پڑھنے لگی تفسیر کے ساتھ۔
وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی جاتی اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ اسے اب صبر آ چکا تھا۔ اب ماہرہ کا کوئی گلہ نہیں تھا۔ اب وہ اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک شہزادہ ماہرہ کی زندگی میں آیا، ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور گورنمنٹ آفیسر بھی تھا، اور اس شہزادے نے ماہرہ کا ہاتھ لیا۔ ماہرہ اسسٹنٹ کمشنر حارث کی شریک حیات بن گئی۔ حارث بہت اچھا انسان تھا۔ وہ ماہرہ کو سینے لگائے دنیا کی ہر خوشی عطا کرتا۔ ماہرہ نے کہا، حارث، کیا ہم عمرہ پہ جا سکتے ہیں؟ حارث مسکرایا۔ جانا چاہتی ہے میری جان؟ ماہرہ نے پیاری سی آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ حارث ڈیوٹی پر چلا گیا۔ رات کو واپس آیا، ماہرہ کا ہاتھ تھاما۔ میری جان، پیکنگ شروع کر لو، ہم 5 دن بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ ماہرہ کی آنکھ سے آنسو موتی بن کر گرا۔ حارث نے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ ماہرہ بچوں کی طرح حارث کے سینے سے جا لگی۔ آئی لو یو حارث۔ حارث پیار سے بولا۔ میری ہم سفر ہو آپ۔ ماہرہ بولی، حارث، کبھی مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ حارث مسکرایا۔ ماہرہ، یاد رکھنا، جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی عورت کل کائنات ہوتی ہے، اور تم میرے دونوں جہان ہو۔ جاؤ، اب میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ پھر ماہرہ سوچ میں گم ہو گئی۔ میں 2 ٹکے کی محبت کی خاطر کتنا گر گئی تھی، کسی 2 ٹکے کے مرد کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ کاش میں نہ ڈگمگاتی۔ پھر سب سے مخاطب ہوئی، اے بنت ہوا سن لو، یہ آج کے مرد صرف جسموں کی محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھا کر ہوس پوری کرتے ہیں، اور پھر کسی شہزادی کو خاک میں ملا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ محبت کا کھیل بند کرو، ورنہ انجام بربادی ہے۔ ادھر ہارون کی بیوی نے اسے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ سنا ہے ہارون بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے، لیکن بیوی میں ماہرہ سی محبت تلاش کرتا ہے، جو شاید اب ناممکن سی بات ہے۔ سنا ہے وہ تنہائی میں ماہرہ کو یاد کرتا ہے، لیکن اب اسے زندگی بھر گھر جمائی بن کر رسوا ہونا ہے۔ اور حارث ہاتھ تھامے ماہرہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔